حافظ شیخ رضوان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مناقب صحابہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے لب پہ ذکر صحابہ ہے، اسی ذکر سے ہے یہ برتری، میرے لب پہ ذکر صحابہ ہے، اسی ذکر سے ہے یہ برتری، نظر آئی دیدہ قلب سے مجھے آج محفل سروری۔ وہ نبی کے عاشق زار تھے، وہی صاحب وقار تھے، وہ نبی کے عاشق زار تھے، وہی صاحب وقار تھے، کوئی فاتح عرب و عجم، کوئی قاطع سر سنتری۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، اس وقت میری تقریر کا موضوع مناقب صحابہ ہے۔ نبوت و رسالت کے آخری سلسلے کی تکمیل آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں اور قوموں کے لیے اس کو خدا کا آخری قانون بنا دیا گیا، اسی لیے اس کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کے معنی و الفاظ دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جس طرح اس کی علمی حفاظت کی گئی، اسی طریقے سے اس کی عملی حفاظت کا بھی نظم کیا گیا، اور ذرائع حفاظت میں حضرات صحابہ سب سے اول ہے۔ صحابہ کی راست گفتاری اور صدق گوئی پر ان کی زندگی کا حرف بحرف گواہ اور شاہد ہے، ان کے عقل و فراست پر ان کے کارنامے شاہد عدل ہے۔ یہی وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے جس کی تعلیم و تربیت، تزکیہ و تصفیہ کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست معلم و نگراں مقرر فرمایا گیا۔ جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، جبکہ ان میں سے انہی میں ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتوں کو، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و سنت کی اور حکمت کی، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ محترم حضرات، چونکہ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی میراث دی جا رہی ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں ان کے عادل ہونے کی شہادت دی گئی، اس لیے صحابہ اکرام کو بلند مقام حاصل ہوا۔ باری تعالیٰ نے مقدس جماعت کو رسول اللہ کی نبوت و رسالت پر عادل گواہوں کے حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جیسے قرآن کریم نے وضاحت کی ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور جو ایماندار لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ تم ان کو دیکھو رکوع سجدہ کرتے ہوئے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے سجدے کی نشانی ہے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے صحابہ اکرام کی سیرت و کردار کو بطور دلیل پیش کیا گیا، کہ جس کو اس کی صداقت میں شک و شبہ ہو، اسے آپ کے ساتھیوں کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کے رفقا اتنے بلند اخلاق و کردار کے مالک ہو، وہ خود کس مقام پر فائز ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور سنو، جب سمندر کی وسعتوں میں سفینہ راہ بھول جاتے ہیں تو آسمان کے ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور فکر نظر کی الجھنوں میں جب نسل انسانی بھٹک جاتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، راہ ملتی ہیں شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہیں شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔
اے صحابہ پر مٹنے والوں، صحابہ کے مناقب ہم سے پوچھتے ہو تو سنو، جنہوں نے اپنے خون و پسینے سے اسلام کی آپ یاری کی وہ صحابہ، جنہوں نے دین کے لیے اپنے ماں باپ بھی بچوں کو قربان کیا وہ صحابہ، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا وہ صحابہ، جن کے تزکیہ و تصفیہ کے لیے حبیب خدا خود آئے وہ صحابہ، جن کے زمانے کو خیر القرون کہا گیا وہ صحابہ، جن کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا وہ صحابہ، جن کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا وہ صحابہ، جن کی مخالفت کو رسول اللہ کی مخالفت قرار دیا گیا وہ صحابہ، جن کے راستے کو بہترین راستہ قرار دیا گیا وہ صحابہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص مخالفت کرے رسول کی جبکہ اس کے سامنے کھلی ہدایت پہنچ چکی ہو اور وہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو ہم اس سے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کا اولین مستحق صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل صحابہ اکرام کی سیرت و اعمال و اخلاق کی پیروی کرنا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم صحابہ اکرام کی سیرت و کردار کو اسلام کے اعلیٰ معیار پر تسلیم کریں۔ اس قسم کی بہت سی آیتوں میں صحابہ اکرام کے مراتب و فضائل کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے آمنوا کما آمن الناس، یعنی صحابہ کے ایمان جیسا تم بھی ایمان لاؤ، جن کی صداقت بے مثال وہ صحابہ، جن کی عدالت ضرب المثل وہ صحابہ، جن کی شجاعت بے نظیر وہ صحابہ، جن کی سخاوت بے انتہا وہ صحابہ، جن کے بچے دین کے خاطر یتیم ہوئے وہ صحابہ، جن کی شرافت لاجواب وہ صحابہ۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ بھی بچوں کو، اپنے مال و جائیداد کو یہاں تک کہ اپنی جان عزیز تک کو رائے خدا میں قربان کرنے سے گریز نہیں کیا، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے اور کہتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھلایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بعض نے اپنی جان عزیز تک کو رائے خدا میں قربان کر ڈالا، اور بعض اس کے منتظر ہے کہ ان کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، آؤ میں صحابہ کے بلند و بالا مرتبے کو بیان کرتا ہوں۔ سنو، انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل وہ صحابہ، رسول اللہ کے بعد عہد خلافت فائز ہونے والے وہ صحابہ، منبر رسول پر رسول کے بعد خطبہ دینے والے وہ صحابہ، رسول کے بعد ملت کے پیشوا وہ صحابہ، رسول کے تربیت یافتہ وہ صحابہ، رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والے وہ صحابہ، جن کا امتحان باری تعالیٰ نے لیا وہ صحابہ۔ محترم حضرات، صحابہ کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحابہ پر تنقید کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کے مرتبے کو سمجھنے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نہ کر توہین پیغمبر نہ بن شاتم صحابہ کا، نہ کر توہین پیغمبر نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلیں گا، یہی ہے کفر کے آلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔